بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چڑیا کا واقعہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک چڑیا پر پڑی جو درخت کی شاخوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چڑیا کی آواز سن کر اس درخت کے نیچے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر چڑیا کی حمد و ثنا کی طرف توجہ دینے لگے۔ اس چڑیا کی زبان ٹھیک نہیں تھی، اسے اللہ تعالیٰ کا درست نام نہیں لیا جا رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چڑیا کو حکم دیا کہ چڑیا، تو اللہ کا ذکر غلط الفاظ میں کیوں کر رہی ہو؟ ایسا ذکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہو جائے گا۔ چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو مان کر ذکر الہی کرنا چھوڑ دیا۔ چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا درست نام لے رہی ہوں، لیکن میری زبان اٹک جاتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے صحیح الفاظ بولے نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے چڑیا، اگر تم سے خدا کا نام درست لے کر عبادت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ غلط الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی چرند پرند جانور اور انسانوں کو خدا کا ذکر کرنے سے منع نہیں فرماتے تھے۔ اگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا غلط الفاظ میں ذکر کرتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا غلط الفاظ میں ذکر ہرگز نہیں سنتے تھے، اس کو اس وقت منع کر دیتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی جلد جلال میں آ جاتے تھے، کسی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا غلط نام سن کر آپ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منع کرنے پر چڑیا اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے سے منع ہو گئی تھی، لیکن اس چڑیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ چڑیا بہت ہی اداس ہو گئی، وہ اس درخت سے اڑ کر دوسرے درخت پر جا کر بیٹھی۔ خدا کی پیدا کی ہوئی ساری مخلوق، انسان، چرند پرند جانور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم کو تو اس کی ہی سمجھ آتی ہے جس کی زبان سے ہم واقف ہوتے ہیں۔ خدا ہر جانور، چرند پرند کو رزق عطا کرنے والا ہے، لیکن انسان بہت ہی ناشکرا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے اور ان کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو بہرحال چلتے ہیں واقعی کی طرف۔ چند دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے میری ننھی اور پیاری سی مخلوق کو میری عبادت کرنے سے روک کیوں دیا؟ وہ تو میرا نام ہی لے رہی تھی، جیسے کیسے میری عبادت میں مشغول تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جان گئے کہ اللہ تعالیٰ اس چڑیا کے بارے میں فرما رہے ہیں جو چڑیا قبرستان میں اللہ کا غلط الفاظ میں ذکر کر رہی تھی۔ تو میں نے اس چڑیا کو اللہ تعالیٰ کا غلط نام لینے سے روک دیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ادب احترام کے ساتھ عرض کی، اے میرے خدا، وہ ننھی سی چڑیا آپ کا غلط نام لے رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جیسا کیسے میرا ذکر تو کر رہی تھی، مجھے تو سمجھ آ رہا تھا، تو اس نے آپ کے نے روک دیا، اس نے میرا نام لینا چھوڑ دیا۔ تو بہرحال درست نام لے یا غلط لے، وہ اپنے اعتبار سے صحیح لے رہی تھی، اور میں نے جب سنا کہ وہ غلط نام لے رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو، تو مجھے برداشت نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ سے فرمایا، میرے پیارے دوست، وہ چڑیا جیسے بھی تھی نام میرا لے رہی تھی، تو بہرحال آپ کو اس کو روکنا نہیں چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس دن سے فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، اس کہانی سے ہم کو یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر کوئی معذور اور لا علمی کی وجہ سے کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگانے کے بجائے اس کو ٹھیک راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کی اصلاح کرو۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی بار اللہ تعالیٰ کا درست نام پڑھانے کی کوشش کی، مگر چڑیا معذور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا درست نام نہ لے سکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
چڑیا کو عبادت کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ چڑیا بڑی خوشی بلند آواز سے خدا کے ذکر میں مشغول ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ یعنی حضرت موسیٰ